سورۃ الزمر 24واں پارہ ہے، آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ نے ماقبل کفر اور شرک کی تردید فرما دی، پھر اس انسان کی ایک بری خصلت کو ذکر کیا کہ جب اللہ جل شانہ اس انسان کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو یہ اللہ ہی کو پکارتا رہتا ہے تکلیف اور مصیبت کے وقت، لیکن جب اللہ اس کو اس مصیبت اور تکلیف سے نکال کے نعمت سے نوازتے ہیں اور راحت اور سہولت عطا فرماتے ہیں، پھر یہ اللہ بھول جاتا ہے اور الٹا کہتا ہے کہ میرے پاس یہ نعمتیں اور مجھے جو راحت اور سہولت کے اسباب مہیا ہے یہ میری ہوشیاری اور عقل مندی کی وجہ سے ہیں، یہ تو میرا کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ یہ انسان کا دھوکہ ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ نعمتوں کا مل جانا بھی آزمائش ہے اور نعمتوں کا چھین لیا جانا یہ بھی آزمائش اللہ کی طرف سے، اور انسان اپنی ہنرمندی اور ہوشیاری اور کمال کی بنیاد پر کیا کما سکتا ہے اور کیا کھو سکتا ہے۔ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ رزق کو کھول دینے والا بھی اللہ ہے اور رزق کو تنگ کرنے والا بھی اللہ ہے، لیکن اس میں نشانی اللہ فرماتے صرف یقین والوں کے لیے ہے، جو یقین نہیں رکھتے وہ اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ ان بندوں کو تسلی دے رہے ہیں جو بندے دنیا کے اندر کفر اور شرک میں زندگی گزار چکے یا معاصی اور نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزار چکے۔ وہ لوگ جو چاہتے یہ ہیں کہ ہم ایمان میں داخل ہو جائیں، وہ چاہتے یہ کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کو پچھلا اپنا کفر اور شرک کی جو زندگی ہے وہ ان کے لیے مانع بن رہی ہے۔ پتہ نہیں ہم تو اسلام قبول کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، لیکن ہمارا جو ماقبل ہم نے جو غفلت کی ہوئی وہ معاف کی جائے گی کہ نہیں معاف کی جائے گی۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرک آ گئے اور انہوں نے ایسا ہی کہہ دیا کہ ہم تو ایمان کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری پچھلی زندگی کا کیا بنے گا؟ اگر ہم ایمان قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں اور پھر اس کے بعد بھی ہمیں دوبارہ ہمارے کفر و شرک کی سزا دی جائے تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بندہ جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام خود بخود پچھلے تمام زندگی کے کفر و شرک کو ختم کر لیتا ہے۔ تو اللہ پاک تسلی دیتے ہیں، قل کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یا تو کفر کی وجہ سے یا شرک کی وجہ سے یا اسلام قبول کرنے کے بعد گناہوں میں رہنے کی وجہ سے، گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر چکے، زیادتی کر چکے، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقین اللہ جل شانہ تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ انسان اللہ کو اللہ معاف فرما دے، نعوذ باللہ یہ بات میں کہتا ہوں، انسان اللہ کو اپنے اوپر گمان کرتا ہے، ہم خود کسی کو معاف کرنے کے تیار نہیں ہوتے۔ اب ہم اللہ کے حق میں بھی ایسا ہی معاملہ سوچ رہے ہیں، حالانکہ اللہ جل شانہ کی رحمت وہ بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے میدان میں شہید کیے گئے ہیں اور پھر ان کا مسئلہ کیا گیا تھا، ان کے کان کاٹے گئے تھے۔ بہرحال ایک عجیب داستان ہے
اور اس وقت یہ جو عمل ہوا تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ اس کی اہلیہ ہے ہند۔ اب یہ جو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل ان سے اتنا بڑا صادر ہو گیا کہ حضور کے چچا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، لیکن اس جیسا انسان بھی جب اللہ نے اس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنی تھی تو انہوں نے پیغام بھیجا، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے پچھلی زندگی میں جو کفر اور شرک کیا ہے اور میں نے اتنے قتل کیے ہوئے ہیں اور پھر مجھ سے اتنا بڑا گناہ کہ حضور کے چچا کو میں شہید کر چکا ہوں، تو کیا میرا ایمان قبول ہو جائے گا، میرے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے؟ تو کہا جاتا ہے کہ اسلام تو سارے گناہ معاف کرتا ہے، مگر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا چکے، جو ناحق قتل کر چکے، جو زنا کر چکے، ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہے، تو کیا میرے گناہ معاف کیے جائیں گے؟ میں کیا کروں؟ تو قرآن مجید کی آیت سامنے پیش کی گئی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر چکے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کر چکے۔ اس نے کہا میں تو توبہ کے لیے تیار ہوں، ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جو تیسری بات ہے کہ نیک عمل کر چکے، مجھ سے تو نیک عمل پتہ نہیں ہو جائے گا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو پھر دوسری آیت ان کے سامنے پیش کی گئی، اور وہ آیت کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ جل شانہ شرک کو تو معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ جتنی بھی گناہ ہے اللہ جس کے لیے چاہ لے تو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ اس میں تو یہ بتایا جاتا ہے جس کے لیے اللہ چاہے، پتہ نہیں میرے اللہ چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے، اب میں کیا کروں؟ پھر ان کے سامنے یہ آیت پیش کی گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی اوپر زیادتی کی ہے، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو جانا۔ اس لیے انسان کمزور ہے، اس کے اندر نسیان ہے اور یہ بھول جاتا ہے اللہ کو، یہ آخرت بھول جاتا ہے، یہ موت کو بھول جاتا ہے، اور یہ خواہش پرست بن کے اور خواہش کا غلام بن کے یہ ساری زندگی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگاتا رہتا ہے، لیکن جب اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ جل شان توبہ کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے کبھی انسان اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ فرمایا اللہ جل شان قرآن مجید کے اندر کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا کافر ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ کافر ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے کبھی آتے ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائے اور تو مجھے ایک مرتبہ کہہ دے اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس لیے کوئی بندہ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا تھا، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ توبہ کر کے ایمان والی زندگی پہ آ گیا، اسلام کے مبارک اعمال پہ آ گیا، اس کو کبھی یہ عار نہ دلانا وہ تو فلاں زمانے کے اندر ایسا تھا، تو یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقین اللہ جل شانہ بخش دیتا ہے تمام گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ جل شانہ بخشنے والے مہربان ہے۔ ہاں یاد رکھے اللہ گناہوں کو بخش دیتے ہیں، لیکن دو باتیں ساتھ یاد رکھے۔ پہلی بات وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، ایک تو رجوع کر لو پچھلی زندگی پر نادم اور پچھلی زندگی پر پچھتانا اور پچھلی زندگی پر اللہ کے سامنے آنسو بہانا اور رونا، رجوع کرنا اللہ کی طرف، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے فرمانبرداری کا مظاہرہ کر لینا، من قبل ان یأتیکم العذاب، پہلے اس سے کہ عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ عذاب کا آ جانا، اگر انسانوں پر اللہ کی طرف سے گرفت آ گئی اور عذاب آ گیا، پھر اللہ توبہ قبول نہیں کریں گے، یا انسان پر موت کے آثار طاری ہو گئے
اور یہ اپنی سامنے سب کچھ دیکھ چکا اور پھر یہ توبہ کر رہا ہے، تو اس کا پھر اللہ توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس نے فرمایا جب تک انسان پر موت کی حالت طاری نہ ہو تب تک انسان کے توبے کو اللہ قبول فرماتے ہیں، اور جب تک یہ سورج مشرق سے نکلتا رہے گا اللہ توبہ قبول فرمائیں گے۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو گیا پھر یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو اللہ کسی کا توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ اللہ فرماتا تمہاری مدد پھر نہیں کی جائے گی، پھر تمہیں سزا بھگتنی ہوگی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ایک بات۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ پچھلے پر توبہ، ندامت کے آنسو بہانا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور پھر آگے جو زندگی ہوگی اس میں اتباع کو لازم پکڑنا، اور اتباع کر لو ان اچھی باتوں کا جو اللہ کی طرف سے تیری طرف نازل کی گئی ہے۔ اللہ نے جو پیاری باتیں اتاری قرآن مجید کی شکل میں، اس قرآن کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بنانے کی کوشش کر لینا۔ اگر پچھلی زندگی کفر میں ہے تو پچھلے تو معاف ختم، لیکن آئندہ نماز نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، تلاوت نہ چھوڑنا۔ اگر مسلمان ہے اور پھر گناہوں میں مبتلا تھا، ابھی گناہوں سے توبہ کر چکا، پچھلی نمازیں جو قضا رہ چکی ہے وہ قضا پڑھنے کی نیت کر لو۔ روزے رہ چکے، روزے رکھنے کی کوشش کر لو۔ حج فرض تھا، ادا نہیں کیا، حج کی نیت کر لو۔ زکوٰۃ نہیں دی ہے، زکوٰۃ دینے کی کوشش کر لو۔ اگر اللہ کے حقوق ہیں اس کو پورا کرنے کی، قضا لانے کی کوشش کر لو، اور اگر بندوں کے حقوق ہے تو بندے کے حقوق حوالہ کر لو۔ کسی کی زمین ناجائز قبضہ کی ہوئی ہے اس کو واپس کر لو، کسی کا پیسہ دبا کے رکھا ہوا ہے اس کو واپس کر لو۔ جہاں تک تم سے ہو سکے مخلوق کے حقوق تمہارے ذمہ جو بھی ہے وہ ادا کر لو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ، پہلے اس سے کہ اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پھر انسان، یہ پہلے آیت گزر گئی، پھر انسان چاہے گا کہ زمین کے اندر سارے سونے سے زمین کو بھر کے انسان کو حوالہ کیا، انسان کہے کہ یہ پورا سونا مجھ سے لے لو لیکن مجھے اس عذاب سے نجات دلا دو، پھر نجات نہیں دلائی جائے گی۔ بس دنیا میں تھوڑے بہت حقوق کسی کے ہے اس کو ادا کر لو پہلے پہلے۔ ان تقول نفس یا حسرتا، اللہ فرماتے ہم تمہیں ڈراتے رہتے ہیں اس عذاب سے، اور یہ اس لیے ڈراتے ہیں کہ کل کوئی بندہ پھر یہ کہے ہے افسوس، یا حسرتا، ہے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں اللہ کے حق میں جو بہت بڑی کوتاہی کر چکا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور یقیناً میں تو مسخرہ کرنے والا، ٹھٹھا کرنے والا تھا۔ میں تو کہتا رہتا تھا کہاں ہے یہ عذاب، میں تو کہتا رہتا تھا کیسے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، میں تو کہتا رہتا تھا کہ کہاں ہے جہنم۔ ہے افسوس، آج تو سب کچھ میں دیکھ چکا، میں بہت زیادتی کر چکا، اللہ کے حق میں بڑی کوتاہی کر چکا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، پھر اس وقت یہ کہہ دے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دے دیتے تو یقیناً میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوتا۔ تو اللہ نے تمہارے کے اندر پیغمبر بھیجا، قرآن بھیجا، اور قرآن پڑھانے والے، سمجھانے والے، بیان کرنے والے تمہیں بھیج دیے۔ اب اللہ پاک نے تمہارے لیے ہدایت کے سارے سامان تیار کر لیا ہے، اللہ نے اسباب بھیج دیے ہیں، اب تم نے ہدایت حاصل نہیں کی تو اس میں اللہ کی کیا کوتاہی نہ، اللہ نے تو سب کچھ، اب تمہارے ذمہ تھا اس کو سمجھنا اور پڑھنا اور عمل کر لینا۔ او تقول حین تر العذاب، اور یا یہ کہ کل جب عذاب کو دیکھ لے پھر بندہ کہہ دے لو ان لی کرۃ، کاش مجھے ایک مرتبہ واپس لوٹا دیا جائے، لکنت فاکون من المحسنین، تو میں بڑا نیکوکار بن جاؤں گا۔ نہیں، پھر دوبارہ واپس لوٹنا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ موت طاری ہو جائے اور دنیا کی زندگی کٹ جائے پھر واپس دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا۔ پھر کہے گا انسان ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقن، اللہ ہمیں اب یقین آ گیا، واقعی قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، بس اللہ اب ایک مرتبہ ہمیں واپس بھیج دیجئے، بس اب میں تیاری کر کے آؤں گا اور میں بڑے نیک کام کرنے لگ جاؤں گا۔ لیکن اللہ فرمائے کہ بس اب بات ختم ہو گئی۔ اللہ فرماتے بلا، کیوں نہیں، ہم نے تمہارے پاس اپنی نشانیاں بھیج دی تھی، قد جاءتک آیاتی،
تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھی، پیغمبر ایک نشانی ہے، قرآن ایک نشانی ہے، اللہ نے احکام بھیج دیے، پھر پیغمبر کے ہاتھوں معجزات اور ساری چیزیں تمہیں بیان کی گئی سب کچھ، فَكَذَّبَتَ لیکن تو نے جھٹلایا، تو سمجھ رہا تھا کہ پہلے دنیا کے مزے لے لو پھر بعد میں دیکھیں گے، اور تو اسی دنیا کی غفلت کی زندگی میں وقت گزارتا یہاں رکھتے تم پر اچانک موت طاری ہو چکی۔ فَكَذَّبَتَ بِهَا تو نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، وَاسْتَكْبَرْتَ اور تو نے بڑائی کا مظاہرہ کیا تھا، تکبر کا مظاہرہ کیا تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تم انکار کرنے والوں میں سے رہے اور تم ناشکر لوگوں میں سے رہے، آج تمہارا انجام یہی ہوگا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کل پھر یہ نہ کہو گے، ہم اس سے پہلے دنیا کے اندر تمہیں سمجھا رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں، ان باتوں کو ماننے کی کوشش کر لو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہہ دیجئے میرے پیغمبر کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا یقیناً اللہ جل شانہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور رجوع کر لو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اس کے سامنے تابعداری کا مظاہرہ کر لو، إِنَّهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ پہلے اس سے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ اور اتباع کر لو ان اچھی باتوں کا جو اللہ کی طرف سے تمہیں نازل کی گئی ہے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ پہلے اس سے کہ تمہارے پاس عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، ان تقول نفس یا حسرتا یہ سب کچھ اس واسطے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ کل کوئی بندہ یہ کہے ہے افسوس علی ما فرطت فی جنب اللہ جو میں کوتاہی کر چکا ہوں اللہ کے حق میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور یقیناً میں تو ٹھٹھا کرنے والا میں سے تھا، او تقول لو ان اللہ ہدانی یا پھر کہہ دے کہ کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا، او تقول حین ترى العذاب یا پھر جب کل قیامت کے دن عذاب کو دیکھ لے پھر کہہ دے لو ان لی کرۃ کاش مجھے میرے لیے ایک مرتبہ بھی واپس لوٹانا ہوتا، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ تو میں بڑا نیکوکار بن جاؤں گا، بلا قد جاءتک آیاتی کیوں نہیں یقیناً تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھی، میرے آیات آئے تھے، فَكَذَّبْتَ بِهَا تو نے ان کو جھٹلایا، وَاسْتَكْبَرْتَ اور تو نے تکبر کا مظاہرہ کیا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تا تو انکار کرنے والوں میں سے، ناشکر کرنے والوں میں سے۔